دوسرے گاؤں سے, دور دراز علاقے سے کوئی آدمی پھیری والا آیا, کوئی سامان بیچنے کے لیے آیا. ایک عورت گھر سے نکلتی ہے اور اس کے سامنے بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہے, اس سے بھاؤ مول تال چالو کر دیتا ہے. اس مرد کا میلان اس کی طرف جھک جاتا ہے, اس کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے, کیونکہ عورت کا نام ہی میلان کا, اٹریکشن کا, کسی کی طرف جھکاؤ کا عورت کا نام ہی ہے. اب دونوں بات چیت کر رہا اللہ کے رسول کے نزدیک, وہ دو نہیں ہوتا بلکہ وہاں تیسرا ایک اور ہوتا ہے, وہ شیطان ہوتا ہے. اور جانتے ہیں شیطان کبھی ہمارے لیے اچھا کر ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے قسم کھا رکھا ہے, شیطان نے, ابلیس نے قسم کھا رکھا ہے, لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بنی آدم کا جب تک ان کے جسموں کے اندر ان کی روح رہے گی تب تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. بھلا بتائیے کہ ایک آدمی ایک عورت ایک جگہ میں کھڑا ہے, کوئی جان نہ پہچان, اس عورت کے بیچ میں جو شیطان ہے, کہ وہ شیطان آپ کا بھلا چاہے گا, اس عورت کا بھلا چاہے گا, اس مرد کا بھلا چاہے گا؟ نہیں میرے بھائیو دوستو, وہ تو پیدر پہ لگا رہے گا کہ اس کو غرق کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کو گناہ میں مبتلا کرنا ہے. میرے بھائیو دوستو, آج ہمارا معاشرہ, آج ہمارے معاشرے کے نوجوان غیر عورتوں کے ساتھ, جن کی شادی نہیں ہوئی, جن کی شادی ہوئی, غیر عورتوں سے گھنٹوں گھنٹوں برباد کرتے ہیں. بازاروں میں, چوراہوں میں یہ نتیجہ بن چکا ہے میرے بھائیو دوستو کہ ساری چیزیں جائز ہیں, قطعاً جائز نہیں ہے میرے بھائیو دوستو. افسوس تب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے برے گناہ سے جب روکا, اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں رکتا ہے تو یقین جانیے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یقیناً جس کا ایمان اللہ پر, اس کے رسول پر, یوم آخرت پر ہے, فلا یخلون بامرأۃ, وہ کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتا, وہ کسی عورت کے قریب نہیں جا سکتا. اگر کسی عورت کے قریب جاتا ہے, کسی اجنبی عورت کے قریب جاتا ہے, یقین جانیے اس کا ایمان نہ اللہ پر ہے, اس کا ایمان نہ رسول پر ہے, نہ اس کا ایمان آخرت پر ہے. میرے بھائیو دوستو, اور جس کا ایمان اللہ پر نہ ہو, آخرت پر نہ ہو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو, یقین جانیے اس انسان کا اس معاشرے میں رہنا لوگوں کے لیے اور معاشرے کے لیے دونوں کے لیے خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اس کو برا راستہ سے قرار دیا ہے. جب کوئی زناکار کسی معاشرے کے اندر رہے گا میرے بھائیو دوستو, وہ زنا ہی پھیلائے گا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پھیلائے گا. آج ہمارا معاشرے کے نوجوان, کچھ دنوں سے میں نے سنا, حالات اس قدر غمگین ہے, کہنے کو بہت کچھ ہے, کہہ نہیں سکتا ہوں میرے بھائیو دوستو, بہت سنگین حالات ہیں. آج اس گناہ کو لوگوں نے پھیلا کر رکھ دیا ہے, جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کی قباحت کو بیان کیا, اس کے برے نتائج کو بیان کیا. اور حدیث میں جو وارد شدہ آیاتیں ہیں, وارد شدہ حدیثیں ہیں, ان حدیثوں کو پتہ چلتا ہے کہ زنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ ملعون گناہ ہے, ہلاک کر دینے والا گناہ ہے, انسان کو ختم کر دینے والا گناہ ہے, انسان کو برباد کر دینے والا گناہ ہے. اور جو گناہ انسان کو برباد کر دے, کیوں کر ان گناہ کے قریب جانا ہے؟ میرے بھائی دوستو, اس کا کئی وجوہات ہیں جو زنا کے قریب جانے کی ہے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے دور ہے, دین سے دور ہے, ایمان سے دور ہے میرے بھائیو دوستو. اور دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے کہ اولادوں کا جوان ہونے کے باوجود بھی اس کا نکاح نہ کرانا, اس کی شادی نہ کرانا, یہ بھی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہمارا بیٹا ابھی کام نہیں کر رہا ہے, جب اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد ان کی شادی کرانا. میرے بھائیو دوستو, اس سے پہلے جو برائی میں مبتلا ہو جائے, وہ کیا پھر فائدہ کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے اور برائی میں مبتلا ہو جائے. میرے بھائیو دوستو, اگر کسی کی اولاد اس جوان ہو گیا ہے اور اپنے عمر کو پا لیا ہے تو یقیناً اس کی شادی کرا دے, تاکہ برے جیسے گناہوں سے بچ سکے اور اس میں مبتلا ہونے سے بچ سکے. یہ تو گناہ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہیں جانا. اور حدیث سے پتہ چلا کسی عورت کے قریب نہیں جانا ہے, تبھی جا کے ہم گناہ سے بچ جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اگر آپ عورتوں سے دور رہیں گے, عورتوں کے پاس جانے سے بچیں گے, اللہ رب العالمین یقیناً آپ کو ایک عزیز بندہ بنا کر اپنے پاس خاص کر کے رکھے گا. اب اگر مان لیجیے کسی نے زنا کر لیا, تو کسی سے زنا وارد ہو گیا ہے, کسی نے زنا کر لیا, کوئی لڑکا لڑکی دونوں مل کے زنا کر لی, تو اب کیا؟ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے, دونوں کو پکڑا جاتا ہے, دونوں کو لایا جاتا ہے, لایا جانے کے بعد 10 لاٹھی بنایا جاتا ہے,
یا چھڑی کہہ لیجیے بنایا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے فیملی میں سے کسی آدمی کے ہتھے چڑھا دیا جاتا ہے. لاٹھی کا گچھا اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے اس کو 10 لاٹھی مارو. ایسے مارتا ہے, خدا کی قسم ہم نے کئی جگہوں میں دیکھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دھول جھاڑ رہا ہے, اس کا دھول جھاڑ رہا ہے. میرے بھائیو دوستو افسوس ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت اٹھائیے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد, فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, دونوں کو 100 کوڑے مارو. کوڑا تو اچھی طرح سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے, جن کی عمر ہو گئے ان کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کوڑے کس کو کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں کوڑوں کا استعمال نہیں ہوتا, پہلے ہوتا تھا. جب بھینس لوگوں کے پاس کثرت سے ہوا کرتے تھے, لوگ کوڑوں کا استعمال کرتے تھے اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے, اپنے جانوروں کو بھگانے کے لیے استعمال کرتے تھے. مان لیجیے ہمارے ہاتھ میں آج وہ نہیں ہے, لیکن اس کے بدلے میں اگر لاٹھی بھی ہے تو کم از کم ایسے تو مار سکتے کہ جس سے وہ سدھر جائے. آج ہم نے اس کو مارا, پھر دوسرا دن اس کی خبر آئی کہ پھر دوسرا دن اس نے جنا کر لیا. یہ کیا سدھار ہے میرے بھائیو دوستو؟ حدود میں کمی بیسی کرنا یہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرنا. میرے بھائیو دوستو ہم حدود میں کمی بیسی نہیں کر سکتے. آج ہمارا معاشرہ تو اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ کسی نے زنا کر لیا, جا کے ان کے منہ پر 2 لاکھ مار دیا اور اپنے آپ کو معافی بنا لیا, اپنے آپ کو گناہ سے بری کر لیا. میرے بھائیو دوستو یہ نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو آج دیکھا جاتا ہے, کہیں بچار ہوتا ہے, کہیں لوگ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, اس فیصلہ کرنے والے جو مجمع ہے 100 آدمی کا 50 آدمی کا جو مجمع ہوتا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہاں ایک عالم دین کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی عالم دین اس جگہ میں ہوتا بھی ہے تو اس کو سب سے پیچھے کھڑا کیا جاتا ہے, اس کے لیے کرسی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو. یہ ہمارا سرپنچ, یہ ہمارا مکھیا جو انگوٹھا چھاپ ہے, جس کو قرآن و حدیث کی ایک آیت یاد نہیں ہے, اس کو ہم اپنے فیصلہ کرنے والا بناتے ہیں, اس کو ہم عادل بناتے ہیں, اس کو ہم منصف بناتے ہیں. وہ آدمی آ کر کیا کرے گا جس کو پیشاب کر کے پانی لینے کا طریقہ معلوم نہیں, کیا فیصلہ کرے گا؟ 2 لاکھ دے دو, 3 لاکھ دے دو, یہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہے. کسی پر زنا کا تہمت لگتا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کسی پر مار کا, کسی پر الزام لگانے کی, کسی پر اور کچھ تہمت لگائی جاتی ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کر لو. یہ کوئی طریقہ ہوا؟ معافی مانگ لو, یہ کوئی طریقہ ہوا؟ آپ حدیث و قرآن کو پڑھیں گے کہ ایک انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے, مجرم بن جاتا ہے, مجرم بننے کے بعد انصاف ہونے سے پہلے اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کیا جائے گا. لیکن اگر فیصلہ گاہ میں آ جائے تو اس فیصلہ گاہ میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. یہ پورے حدیث نبویہ کا نچوڑ ہے اور قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کر لیتا ہے اور زنا کرنے کے بعد فیصلہ گاہ میں آ جائے تو زنا کرنے کی جو سزا ہے اس کو سزا دیا جائے گا. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اگر زنا کر عورت ہے اور لڑکی ہے اور لڑکا ہے, دونوں کو 100 کوڑے مارا جائے گا. کم و بیسی نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ لڑکی ہے تو اس کو کم کر دیا جائے, یہ لڑکا ہے تو اس کو پورا لگایا جائے, ایسا ہے. حدود میں ہم کمی بیسی نہیں کر سکتے ہیں. اور یقین جانے اگر اپنے لیے اس کو مارنے میں نرم بنا دیا اور اس کو اپنے رشتہ دار سمجھ کے اس کو ہلکا مارا, یقین جانیے اس کو کل قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہوگا. آج ہم فیصلوں میں عالموں کو نہیں بلاتے ہیں, جاہلوں کو بلاتے ہیں جس کو معلوم نہیں قرآن و حدیث کے مطابق کیسے فیصلہ کیا جائے. اور یہی چیز ہے قیامت کی علامتوں میں سے. قرآن میں نے پڑھ چکا تھا, حدیث پڑھ کے بیان کیا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, ان سے سوالات پوچھیں گے, ان سے فتویٰ فرائض پوچھیں گے, وہ فتویٰ فرائض بھی دیں گے, لوگ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ دور آ چکا ہے کہ جہاں فیصلہ کرنے کے لیے عالموں کو نہیں بلکہ مکھیا کو, سرپنچ کو, جن کو کچھ بھی قرآن و حدیث کے مطابق کوئی معلومات نہیں ہے, ان کو ہم فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں. میرے بھائیو دوستو یہ دور آ چکا ہے, قیامت کی علامت ہم پر آ چکا ہے. ہم اپنے آپ کو سدھاریں, ہم اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. میرے بھائیو دوستو لہٰذا یہ ہے کہ زنا کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا, یہ زنا بہت قبیح گناہ ہے. اور میں مزید وقت ہو چکا ہے,
عادت نہیں ہے وقت سے زیادہ بولنے کی، بس یہی کہوں گا کہ لا تقربوا الزنا، قرآن کے مطابق آپ زنا کے قریب نہ جائیں، اور زنا کے قریب نہ جانے کی بس ایک صرف سسٹم ہے، وہ سسٹم کیا؟ لا یخلون نبی امراتن، آپ کو کسی عورت کے قریب نہیں جانا ہے، کسی اجنبی عورت کے قریب نہیں جانا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو طریقہ ہے کہ آپ کسی عورت کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھا کر نہ دیکھیے۔ جب آپ کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے، یقیناً اس میں ہوگا کہ آپ کو اس کی طرف اٹریکشن ہوگا، اس کا آپ کی طرف میلان ہوگا، ایسے میں دونوں مل کے پھر وہی گناہ میں مبتلا، زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا کہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی عورت کے قریب نہ جائیں۔ اگر عورت آپ کے قریب سے گزرے تو آپ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، اپنی نگاہ کو نیچی کر لیں۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ کسی مرد کے قریب، اجنبی مرد کے قریب نہ جائے، کوئی فیری والا آئے اس کے قریب نہ جائے، کوئی گاؤں میں اجنبی مرد آئے اس کے قریب نہ جائے، کوئی گھر میں اجنبی مرد آتا ہے اس کو کہے کہ آپ گھر کے باہر ہی رکے، گھر میں مرد نہیں ہے۔ اگر مرد ہے تو مرد کو کہے کہ آپ گھر کے باہر جا کے ان سے ملیے، بلکہ اپنے گھر کے اندر ان کو جگہ نہ دیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے دور ہو چکا ہے کہ کیسے گھروں میں جو آیا ان کو داخل کر دیا، جو آیا ان کو داخل کر دیا، جو آیا ان کو بھر لیا، اور ان سے پھر بات چیت جب تک ہوتی رہتی ہے جب تک مرد نہیں آتا ہے۔ یہی ساری چیزیں ہیں جو زنا کے قریب انسان کو لے کے جاتا ہے۔ میں بس دعا کہوں الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان کے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس جیسے کبھی اور بھی ڈھیر سارے گناہ ان سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل اللہ یا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔